اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا من اتی بقلب سلیم فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ ناظرین کرام، دل کیا ہے؟ یوں تو دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے۔ ناظرین کرام، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی ہے، اور جب مجلس عشق میں دیکھے تو مدہوش ہوتا ہے، عقل کی محفل میں دیکھے تو ہوشیار ہوتا ہے۔ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسر بیکار بھی ہے، اور سردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، قتیل بھی ہے، تلوار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، اور مستحق خلد یعنی جنت کا حقدار بھی ہے، دوزخ کا سزاوار بھی ہے۔ ناظرین کرام، ایک حکیم نے دل کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں، اور دانشمند لوگ چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دوسرا حکیم کہتا ہے کہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنا دل جیت سکتے ہو اور اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو تو دنیا کو بھی قبضے میں لے سکتے ہو۔ حضرت حسن بصری کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اسی دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں دل کے بگڑنے کی نشانیاں ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل روشن کرنا ہے تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ امام جابر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو کھلے ہوئے طاق میں رکھ دو اور اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کر سکے۔ حضرت عثمان ذو النورین بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غم دنیا دل کو تاریک اور غم عقبہ دل کو روشن کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رہے وہ دل ہے، یاد رہے وہ دل ہے، یاد رہے وہ دل ہے۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا دل مختلف سختیوں نے اور گناہوں نے گھیر رکھا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو دین اسلام اس کا بھی بہترین علاج بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی حاجتوں کو پالو تو یتیم پر رحم کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس کو اپنے کانے میں بلایا کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری مرادیں بھی پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ تقوی اختیار کرو گے تو تقوی سے یہ ہوتا ہے کہ غم دنیا دل کو خراب کرتا ہے اور غم عقبہ دل کو روشن کرتا ہے۔ مختلف مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، زرتشت اور دنیا کے مختلف مذاہب کے تذکرے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مذہب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔